بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کی قدرت میں میری جان ہے۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس موضوع کا نام ہے کرسمس کی حقیقت۔ سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں یہ البلاغ فاؤنڈیشن کی ایک رسالہ جو کہ اکتوبر سن 2011 میں شائع ہوا تھا، اس میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ جس کو بھی پروف چاہیے ہو وہ مجھ سے مانگ سکتا ہے۔ کرسمس دو الفاظ کرسٹ اور ماس کا مرکب ہے۔ کرسٹ مسیح کو کہتے ہیں اور ماس اجتماع یا اکٹھا ہونا۔ اس ماس کو آپ ماس یا میس جو کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد ہے مسیح علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا، یا پھر آپ اس کو میلاد مسیح علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لفظ تقریباً 4 صدی کے قریب پایا گیا۔ اس سے پہلے اس لفظ کا استعمال کہیں نہیں تھا۔ یہ دن ولادت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ کرسچنز کے لیے ایک اہم اور مقدس دن ہے، اسی لیے اسے ایک بڑا دن کہا جاتا ہے۔ 4 صدیوں تک 25 دسمبر تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام نہیں سمجھی جاتی تھی۔ سن 530 عیسوی میں ایک راہب جو کہ ایک نجومی بھی تھا، اس کو تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام کی تحقیق اور تعین کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر مقرر کی، اور اس دن سے لے کے آج تک 25 دسمبر کرسمس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دوستوں، بعض روایات کے مطابق اس تہوار کا آغاز 336 عیسوی میں روم سے ہوا۔ ان دنوں کلیسا اور بادشاہوں کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا۔ بادشاہوں کو غیر اخلاقی غیر شرعی احکام کی تصدیق کے لیے چرچ کی مدد درکار ہوتی تھی، اور پادری بھی بادشاہ کے ایما پر ایسے احکامات جاری کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال کرسمس کے تہوار کو پادریوں نے دربار تک پہنچا ہی دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شہرت اتنی بڑھنے لگی کہ اس کو سرکاری سطح پر منایا جانے لگا۔ روم کے بعد جرمنی دوسرا علاقہ تھا جس میں کرسمس منائی جانے لگی۔ وہاں بھی اس تقریب کو سرکاری تقریب کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس زمانے میں جرمنی کسی خاص ملک یا سلطنت کا نام نہیں تھا۔ یہ رومی سلطنت کا ایک مفتوحہ علاقہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے سرداروں کی حکومتیں تھیں۔ یہ سردار ابتدا میں کرسمس کا تہوار منانے کے لیے روم جایا کرتے تھے۔ واپس آ کر جب اپنے درباریوں کو واقعات سناتے تو وہ حیرت کا اظہار کرتے۔ بعد ازاں جرمنی نے مقامی سطح پر کرسمس کا اہتمام کیا۔ اس دن کے بعد سے تمام جرمن قبائل اپنے اپنے قبیلے میں کرسمس منانے لگے۔ یوں روم کے بعد اس خطے میں بھی کرسمس منائی جانے لگی، جسے آج کی دنیا جرمنی جیسے ملک کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش نہ تو انجیل سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی اور مستند ذریعے سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی 3 صدیوں تک میلاد مسیح علیہ السلام منانا مشرکانہ اور بت پرستانہ فعل سمجھا جاتا تھا۔ کرسمس کے دوران کرسمس ٹری کا تصور بھی جرمنس ہی کا پیدا کرنا ہے۔ یہ لوگ کرسمس کے دن حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کا کردار مختلف اداکاروں کے ذریعے ایک ڈرامے کی شکل میں پیش کرتے تھے، اور تمام واقعہ دہراتے تھے جو کہ عیسائیوں کے مطابق مریم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی۔ اور اس واقعے کے دوران درخت کو مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ درخت بھی اسٹیج پر سجایا جاتا تھا، اور ڈرامے کے اختتام پر لوگ اس درخت کی ٹہنیاں تبرک کے طور پر اکھیڑ کر ساتھ لے جاتے تھے اور اپنے گھروں میں ایسی جگہ لگا دیتے تھے جہاں ان کی نظریں ان پر پڑتی رہتی تھیں۔ یہ رسم آہستہ آہستہ کرسمس ٹری کی شکل اختیار کر گئی، اور لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں کرسمس ٹری بنانے اور سجانے شروع کر دیے۔ اس ارتقائی عمل کے دوران کسی ستم ظریف نے اس پر بچوں کے لیے تحائف بھی لٹکا دیے، جس پر یہ تحائف بھی کرسمس ٹری کا حصہ بن گئے۔ کرسمس ٹری کی یہ بدعت 19ویں صدی تک جرمنی تک محدود رہی، لیکن سن 1857 کو برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا خاوند جرمنی گیا، اور اسے کرسمس کا تہوار جرمنی میں منانا پڑا۔ تو اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کو کرسمس ٹری بناتے اور سجاتے دیکھا، تو اسے یہ حرکت بہت بھلی لگی، لہٰذا وہ واپسی پر ایک ٹری ساتھ لے آیا۔
سن 1848 میں پہلی مرتبہ لندن میں کرسمس ٹری بنوایا گیا۔ یہ ایک دیو ہیکل کرسمس ٹری تھا جو شاہی محل کے باہر آویزاں کیا گیا تھا۔ 25 دسمبر سن 1858 کو لاکھوں لوگ یہ درخت دیکھنے لندن آئے اور اسے دیکھ کر گھنٹوں تالیاں بجاتے رہے۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً تمام ممالک میں کرسمس ٹری ہر مسیحی گھر میں بنایا جاتا ہے۔ دوستوں، ایک رپورٹ کے مطابق صرف برطانیہ میں 70 لاکھ کرسمس ٹری بنائے جاتے ہیں، جس پر 150 بلین پاؤنڈ کا خرچہ آتا ہے۔ 200 بلین پاؤنڈ کے بلب اور چھوٹی ٹیوب لائٹس بھی نصب کی جاتی ہیں۔ کرسمس ٹری پر جلائی جانے والی لائٹیں تقریباً پورا مہینہ جلائی جاتی ہیں۔ یوں صرف ایک ٹری پر 1000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 2 لاکھ پاکستانی روپے کا خرچہ آتا ہے۔ یہ اعداد و شمار صرف برطانوی شہر کے ہیں، باقی پوری دنیا کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ کرسمس کا آغاز ہوا تو اس کی واحد فضول خرچی موم بتیاں، جو کہ جرمنی سے آغاز ہوئی تھیں، لیکن پھر کرسمس ٹری آیا، پھر موسیقی، پھر ڈانس اور آخر میں شراب بھی اس میں شامل کر لی گئی۔ شراب شامل کرنا عیسائیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خوف ثابت ہوئی۔ شراب کے داخل ہونے کی دیر تھی کہ یہ تہوار عیاشی کی شکل اختیار کر گیا۔ صرف برطانیہ کا یہ حال ہے کہ ہر سال کرسمس پر وہاں 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے۔ 25 دسمبر سن 2005 کو برطانیہ میں جھگڑوں، لڑائی، مار کٹائی کے 10 لاکھ واقعات سامنے آئے۔ اسی طرح 25 دسمبر سن 2002 کو آبرو ریزی کے 19,000 کیس درج ہوئے۔ سروے کے مطابق برطانیہ کے ہر 7 میں سے ایک نوجوان نے کرسمس پر شراب نوشی کے بعد آبرو ریزی کا ارتکاب کیا۔ میری یہاں پہ کوشش ہے کہ میں الفاظ کا چناؤ بہترین سے بہترین کروں۔ امریکہ کی حالت اس سے بھی کہیں گزری ہے۔ امریکہ میں ٹریفک قوانین کی اتنی خلاف ورزیاں 25 دسمبر کو ہوتی ہیں کہ پورا سال نہیں ہوتی۔ 25 دسمبر کو ہر شہری کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے۔ شراب کے اخراجات 14 ارب ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں۔ صرف اٹلانٹک سٹی کے جوا خانوں میں اس روز 10 ارب روپوں کا جوا ہوتا ہے۔ لڑائی مار کٹائی کے واقعات کی تقریباً 6 لاکھ اطلاعات آتی ہیں۔ 25 دسمبر سن 2005 کو کثرت شراب نوشی کی وجہ سے حادثوں کے دوران کرسمس کے روز 2500 امریکی اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور 5 لاکھ خواتین کو ان کے بوائے فرینڈز یا خاوند نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ سن 2004 اور 2005 کے مطابق یورپ میں اس وقت ایسے قانون کو بنایا جا رہا تھا کہ جن کے ذریعے شہریوں کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ وہ کرسمس کی عبادت کے لیے اپنے قریب ترین چرچ میں جائیں، شراب نوشی کے بعد اپنی گلی سے باہر نہ نکلیں، اور خواتین بھی اس خراب حالت میں اپنے بوائے فرینڈز اور خاوند سے دور رہیں۔ یہ سب سننے کے بعد شدت سے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ اب تو عیسائیوں کے اندر بھی ایسے گروہ پیدا ہو چکے ہیں جو کرسمس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ اس تہوار پر مختلف اعتراضات کرتے ہیں۔ مثلا مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کرسمس نہیں منائی۔ ان کے بعد 350 سال تک اس تہوار کا نام و نشان نہیں تھا، جس سے کرسمس کی حقیقت مشکوک ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کرسمس کو اسپانسر کر کے اس مذہبی تہوار کو دکانداری بنا دیا ہے۔ عیسائی مذہب اور اس کے تہواروں میں درخت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انجیل میں واضح الفاظ میں یہ حکم موجود ہے کہ درخت کاٹ کر اور اسے مصنوعی طریقے پر صحن میں نہ گاڑا جائے۔ بائبل میں تقریباً 38 مقامات سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ عیسائیت میں شراب نوشی حرام ہے، جبکہ اس روز شراب نوشی اہتمام کے ساتھ پی جاتی ہے۔ کرسمس کے حوالے سے اب میں بات کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے اوپر مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑے، لیکن یہ چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ کرسمس کے حوالے سے ہم مسلمانوں کو بھی اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کا صحیح یوم پیدائش کسی کو معلوم ہی نہیں، لہٰذا اس ضمن میں اگر کوئی مسلمان اس دن مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی مبارکباد دے تو یہ صریحاً خلاف شرعی واقعہ ہے۔ دوسرا یہ کہ مسیحیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، جبکہ یہ عقیدہ توحید کی ضد ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ لیکن افسوس کہ آج کا ماڈریٹ مسلمان خواہ غیروں کی ثقافت اور کلچر سے مرعوب نظر آتا ہے، اور بے علمی اور جہالت سے نہ صرف کرسمس جیسے تہواروں پر مبارکباد دیتا ہے بلکہ خوشی کا بھی اظہار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر برپا کی جانے والی شراب و شباب کی محفلوں میں شریک ہو کر اظہار یکجہتی کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے، جو کہ اسلام کے سراسر انحراف ہے۔ دوستوں، راکم نے چند سال پہلے اسلام قبول کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ قبول اسلام سے قبل میری زندگی میں ایک کرسمس ایسا بھی آیا کہ جس کو خوب دھوم دھام سے منایا۔ اس پروگرام میں میرے 20 سے 25 ایسے دوستوں نے بھی شرکت کی جو مسلمان تھے، بلکہ انہوں نے کرسمس پارٹی کے اخراجات میں میری معاونت بھی کی۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب جب کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور انہی دوستوں کو گھر میں یا دیگر مقامات پر درس قرآن کی محفلوں میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں، تو وہ جو رات 3 بجے تک میرے ساتھ کرسمس مناتے رہتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج کی ویڈیو میں اب تک اتنا ہی۔ اس کا ختام اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی غیر شرعی رسم و رواج سے حفاظت فرمائے۔